السلام علیکم گائز، آئیے حسن ماویہ قریشی اینڈ یو آر واچنگ اوور یوٹیوب چینل حسن ماویہ بلاگ. اس ٹائم میں موجود ہوں دنیا کنسلٹنٹس پہ، اور میرے ساتھ جو ہیں سہیل اشرف صاحب موجود ہیں. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں آسٹریلیا کے حوالے سے. بہت سے اسٹوڈنٹ کا یہ ایم ہوتا ہے، یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ آسٹریلیا جا کے پڑھیں. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کتنی کاسٹ لگتی ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے پروسیس کرنی ہوتی ہے، اس کا ساری جو ڈیٹیل ہے ٹوٹل جتنی بھی اس کی انفارمیشن ہے وہ ساری جو ہے وہ سہیل صاحب سے لیتے ہیں. چلتے ہیں سہیل صاحب کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اور خوش آمدید. ہم آپ کو دنیا کنسلٹنٹس پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے محمد سہیل اشرف. میں دنیا کنسلٹنٹس پر آسٹریلین ڈیسٹینیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں یہاں پر آئلٹس اور پی ٹی کی ٹریننگ پروگرامز بھی دیکھتا ہوں، خود پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ میرے 90 آؤٹ آف 90 اسکور ہیں پی ٹی میں. سو دیٹس وائی میں ذرا کانفیڈنٹلی بچوں کو پڑھاتا ہوں اس بارے میں. اچھا سہیل بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آسٹریلیا کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ جی ایلیجیبلٹی کے لیے جو بیسک فارمولا وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ کے 65% نمبر ہیں تو آپ بہت سارے کورسز کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو. پھر ونڈو شرنک کرتی ہے اگر آپ خدا نخواستہ 65 سے نیچے آتے ہو، 60 ابو رہتے ہو. اور اگر آپ 60 سے نیچے جاتے ہو تو دین آپ کو فاؤنڈیشن کورس کی طرف جانا پڑتا ہے. بٹ اسٹل آپ 55% سے نیچے جائیں گے تو آپ کے آپشنس کم ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ تو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے فار انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کا جو اسٹڈی گیپ ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ خدا نخواستہ گیپ زیادہ آ گیا تو یو ول ناٹ بی ایلیجیبل. بہت سی یونیورسٹیز اب اپلیکیشن ہی انٹرٹین نہیں کرتی، اور اگر کسی طرح سے آفر لیٹر آ جائے تو وہ کسی اور اسٹیج پہ جا کے ہمارے لیے پرابلم بن جاتا ہے. سو بہتر ہے کہ اسٹوڈنٹس 1 سال کے گیپ کے اندر اندر اپلائی کریں. جو اسٹوڈنٹس ماسٹرس کے لیے جانا چاہتے ہیں دے شوڈ ہیو لائک 60% نمبرس. اور اس کے علاوہ دے شوڈ بی لائک ان کا جو گیپ ہے، اسٹڈی گیپ ہے، وہ بھی 1-1.5 سال سے زیادہ نہ ہو. پہلے یہ گیپ ایکسیپٹیبل تھا، بٹ جو ہمارے پاس ریوائزڈ ایس او پیز آئے ہیں یا پروسیجرز آئے ہیں اس کے تحت ہم اب آسٹریلین یونیورسٹیز زیادہ گیپ بیچلرس کے بعد بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو ہے بہت سارے انٹائٹل ہوتے ہیں بہت سارے اسکالرشپس کے لیے. اگر ان کے نمبرز اچھے ہیں اور دے ہیو پرفارم ویل ان دا پریویس ریکارڈ، سو ان کے لیے اسکالرشپس ایون 50% تک کا اسکالرشپس کچھ یونیورسٹیز دے دیتی ہیں. فار ایگزامپل لاٹروب ایکسلنس اسکالرشپ دیتا ہے. ونس یو آر ایبل ٹو اچیو یور ایڈمیشن کے بعد دے آفر یو، اینڈ دیٹ از این انٹرویو بیسڈ. اگر آپ اس انٹرویو میں اچھا پرفارم کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اچھا سا ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یس دے آفر یو 50% اسکالرشپ. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایلیجیبلٹی جو ہے وہ یہ ہے. اچھا اس کے اندر کاسٹ کا کیا سیٹ اپ ہے، کتنی کاسٹ آتی ہے ٹوٹل؟ اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں اس کے مائنڈ میں کتنی کاسٹ ہونی چاہیے کہ اتنا میرے پیسے جو ہیں وہ لگ جانے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے کاسٹ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، بٹ اگر میں نظر میں رکھوں ڈیسٹینیشن آسٹریلیا کو تو کاسٹ پھر اس لحاظ سے مانی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ آسٹریلیا از اے ونڈرفل پلیس. جو بائی بک یا جو آن پیپر کاسٹ ہے وہ بریک ڈاؤن ہے تقریباً آپ کی سیمیسٹر فیس کے اوپر. آپ کی سیمیسٹر فیس کے اوپر منحصر ہے. سیمیسٹر فیس 13,000 آسٹریلین ڈالر سے تقریباً 22-25 ہزار آسٹریلین ڈالر تک جاتی ہے. کچھ یونیورسٹیز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ایک سیمیسٹر کی نہیں بلکہ پورے 2 سیمیسٹرز کی فیس جمع کرائیں، یا سال کی 70% فیس جمع کرائیں، 80% فیس جمع کرائیں. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی 30 سے لے کے 45 لاکھ روپے اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس کے درمیان میری کاسٹ رہے گی. ٹھیک ہے جناب. صحیح ہے. اچھا اس کا مجھے یہ بتا دیں کہ کاسٹ کی بھی بات ہوگی، اب جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر ڈاکومنٹس کون کون سے جو ہیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اپلیکیشن کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، ان ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، ڈگریز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. یہ وہ والی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو HEC سے ویریفائی کرانا ہے. یونیورسٹی صرف ڈائریکٹ یونیورسٹی کو ای میل کرتی ہے اور کنفرمیشن لے لیتی ہے تو آپ کی ڈگری یا ڈاکومنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے. ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر ان کو گیج کیا جاتا ہے کہ اف دا اسٹوڈنٹ از ایلیجیبل ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اس کے اندر ایک ڈاکومنٹ ایس او پی کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھتے ہیں. نمبر 2 آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، آپ کا پاسپورٹ، CNIC، FRC جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے. اگر میں دوسری طرف جاؤں تو پھر آپ کے اسپانسر کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کا ریلیشن شپ ظاہر کرنا ہوتا ہے، وہ FRC کے تھرو اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایسے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جہاں سے ہم
جو اسٹوڈنٹ کا اسپانسر ہے جو اس کی ایجوکیشن کو وہاں اسپانسر کرے گا صحیح اس کی فائنینشیل ہیلتھ یا فائنینشیل کیپیسٹی ایکسپلین کر سکے. لائک وہ سال میں کتنا کماتے ہیں, کیا وہ ایف بی آر کے ٹیکس پے پیئر کرتے ہیں یا نہیں ہیں, اس کے علاوہ ان کے پچھلے 2 سال کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے فائنینسز کا. بہرحال یہ سب وہ ڈاکومنٹس ہیں جو اسپانسر ریکوائرڈ ہیں. جو اسٹوڈنٹس کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ جو کردار ہے وہ اس کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کا کردار ہے. صحیح اس کے علاوہ آپ کا ایک سوال تھا کہ کنسلٹنٹ ہی کیوں. دیکھیں کنسلٹنٹس روزانہ اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کنسلٹنٹ ماشاء اللہ چونکہ 8 شہروں میں موجود ہے اور اب انشاءاللہ وی آر ایکسپینڈنگ مور, تو ہم روزانہ ملٹیپل اپلیکیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ وی ہیو دیٹ ابلٹی کہ ہم نے یہ فگر آؤٹ کر لیا ہوتا ہے کہ کس ڈاکومنٹ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, کس جگہ پہ کیا آرگیومنٹ دینا ہے, کس جگہ پہ ہم نے کس طرح سے اپلیکیشن کو لے کے چلنا ہے, کس کیڈر کے اسٹوڈنٹ کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس یونیورسٹی میں کون سا کورس ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کی ایلیجیبلٹی. تو اسٹوڈنٹ سم ٹائم اس کو اس طرح سے اسکیل نہیں کر سکتا جس طرح ایک کنسلٹنٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم دنیا کنسلٹنٹس پہ یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سارے کا سارا پروسیس انتہائی اسٹریم لائن ہو, اس کو صرف ہمیں ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہوں, باقی اس کی اپلیکیشن کا سارا دھیان ہم خود رکھتے ہیں. ہم اس کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کی اپلیکیشن کا یہ اسٹیٹس ہے, آفر لیٹر آ گیا ہے, آپ کو اس یونیورسٹی کے ساتھ جانا چاہیے, اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. سو صرف اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹ کو کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنس کی, تو پوری دنیا میں ان ڈیمانڈ ہے ڈیٹا سائنس کے لوگ. سو اسٹوڈنٹس کو جن لوگوں نے پہلے سمپل بزنس پڑھ رکھا ہے تو وی سجیسٹ کہ آپ بزنس انالیٹکس میں چلے جائیں, جو کہ ایک بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. بزنس انالیٹکس, ڈیٹا انالیٹکس, یہ بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. سو صرف یہ ایک فیلڈ نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہر فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کو ہم پراپر کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں کہ یس یو شوڈ چوز دس, آپ کو اس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے, یہ ان ڈیمانڈ ہے, تو ہم کاؤنسل بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سہیل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسٹریلیا چلا گیا, اب اس نے وہ وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا, وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے یا اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہوگی؟ لائک اس نے ڈگری مکمل کر لی, اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ فیوچر کے اندر کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں آسٹریلیا کے اندر؟ دیکھیں آسٹریلیا از اے ویری ڈائنامک پلیس. وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں ایک اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 40% لوگ ہیں جو وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا سے لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں. اگر آپ امیگریشن کے ٹرینڈز دیکھیں تو ہمیں دیکھا ہے کہ ایون اسکینڈینیوین جن کو ہم ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں, لوگوں نے امیگریٹ کیا ہے ٹورڈز آسٹریلیا. افریقہ ہے, ایشیا کے اندر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سب لوگ جاتے ہیں. بٹ یہ دیکھنا کہ یورپ اور آسٹریلیا سے لوگ یورپ اور اسکینڈینیویا ان پرٹیکولر وہاں سے بھی لوگ وہاں موو کر رہے ہیں. کیوں؟ لائف اسٹائل بہت زبردست ہے, موسم کی شدت نہیں ہے, موسم بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں اپرچونیٹیز کی تو آئی وڈ سے اینڈ لیس. جیسے کبھی وی یوز ٹو سے امیرکن ڈریم, لوگ امریکہ جایا کرتے تھے, ناؤ از چانس فار آسٹریلیا. اگر آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو دا تھنگ ہے اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ ان 2023 پوری دنیا میں ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھا ہے. آسٹریلیا شاید ایک یا دو ان ملکوں میں سے تھا جہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ گھٹا ہے. دے ریڈیوسڈ اٹ ٹو اراؤنڈ 3 to 4%. سو دیٹ مینس کہ وہ اکانومی گرو کر رہی ہے, اس کے پاس ابھی اتنی اسپیس ہے اینڈ دے آر اکوموڈیٹنگ مور پیپل. جو دسمبر میں ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئے تھے اور جو ایس او پیز ڈیوائز ہوئی ہیں فار اسٹوڈنٹ ویزا, دیر واز اے کلیئر انڈیکیٹو کہ بھائی ٹیکنیکل لوگ, انجینئرز, نرسز, ڈاکٹرز, دے آر ان ڈیمانڈ. ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ اب یہ صرف پڑھنے نہ آئیں. پہلے آسٹریلیا یوز ٹو سے کہ اب آپ پڑھنے آؤ گے اور پھر آپ واپس جاؤ گے. سو ناؤ دے سیئنگ کہ بھائی اگر آپ کسی ایسی ڈگری میں آ رہے ہو تو ویل گیو یو اے کمپلیٹ پاتھ وے ٹورڈز پی آر اور پھر دین دا سٹیزن شپ. سو ٹیکنیکل لوگ تو وہاں پہ ماشاء اللہ ان کے لیے تو بہت زبردست اپرچونیٹیز ہیں. لیکن دیکھا جائے جو ملک ٹیکنیکلی گرو کرتے ہیں, نالج وائز گرو کرتے ہیں, پھر وہاں پہ صرف یہ فیلڈز گرو نہیں کرتے ہیں. آپ صرف 2 ملکوں کا جائزہ لے لیں تو اولمپکس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ چائنا اور امریکہ, یہی دنیا کی 2 سپر پاورز آلموسٹ ہیں. سو جب ملک فائنینشلی اور ٹیکنیکلی گرو کرتے ہیں تو پھر ان کی سپورٹس بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ہیلتھ کیئر سیکٹر بھی گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں گرو کر رہے ہوتے ہیں. سو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ہر شخص کے لیے جگہ بنتی ہے, وہ وہاں پہ اپنی اسکلس کو آزما سکتا ہے, وہ اپنے لیے گروتھ کے
اپنے لیے گروتھ کی بہت سے مواقع ڈھونڈ سکتا ہے. سر سے مجھے یہ بتائیے گا کہ سرگودا کے اندر اگر بات کی جائے تو اور لوگ بھی جو ہیں وہ آسٹریلیا کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہی کیوں رابطہ کیا جائے اسٹوڈنٹ کو؟ دیکھیں ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سچ بتایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آفر لیٹر کا جھانسا دے کے اور آپ کو کہا جائے کہ کنسیڈر ڈن. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایلیجیبل نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو نہیں ہے. خدا نخواستہ ہماری اس پہ نظر نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا پروسیس اسٹریم لائن رہے. بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفسس ہے. ہمارے باس کا ایمفسس ہے، وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ ہیئر کہ ہم کسٹمرز گین کرنے نہیں آئے، ہم ایک ایکسپیرینس دینے آئے ہیں لوگوں کو کہ یار یس کنسلٹنٹس بغیر جھوٹ کے بھی کام کر رہا ہے. تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں خدا نخواستہ کہ آپ کو کہا کہ یار کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارا تو آفر لیٹر آ جائے گا. آفر لیٹر از دا ون اسٹیپ. اس پورے پروسیس کا وہ ایک اسٹیپ ہے جس میں بہت سارے اور اسٹیپ ہیں. بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ خدا نخواستہ اسٹوڈنٹ اپنا ویزا لوز کر سکتا ہے اگر وہ ایک بری فائل ہے. سو ہم اسٹوڈنٹ کو پہلے دن سے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے یہ چانسز ہیں، آپ کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اس یونیورسٹی میں جانا چاہیے یا اس یونیورسٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سو ہم کوئی جھانسے والا الحمدللہ کوئی کام کبھی کیا نہیں ہے. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک جو ہے وہ آپ کتنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آسٹریلیا بھیج چکے ہیں؟ دیکھیں سنس آئی ہیو جوائنڈ تو ہمارا نمبر کوئی 15 سے 20 کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو الحمدللہ. باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں صرف اس سال کی. باقی یو کڈ سی کہ یہ سارے ہمارے بورڈز بھرے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک سائڈ ہے. اگر آپ پورے آفس کا وزٹ کریں تو یو فائنڈ ملٹیپل بورڈز. تو یو کین، اور وہ الحمدللہ وہ ہم سارے اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ نہیں کر پائے. ہمارے پاس ماشاءاللہ نمبر بہت بڑا ہے. وی کین شو یو، بٹ جو صرف بورڈ پہ آئے ہیں وہ ہی کافی ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم نے کتنے اسٹوڈنٹس باہر بھیجے ہیں. جی ناظرین، آپ نے جو ہے وہ سہیل صاحب کی بات سنی. اگر آپ کا مائنڈ ہے، آپ جو ہے وہ اسٹڈی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری کنٹری کے اندر جا کے آسٹریلیا کے اندر، تو انہوں نے آپ کو ٹوٹل انفارمیشن دی. اگر آپ ان کو ملنا چاہتے ہیں تو ان کا آفس جو ہے وہ سرگودا کے اندر جو ہے چیما ہارٹ سینٹر کے بالکل سامنے یونیورسٹی روڈ سے لنک روڈ ہے، یہ بہادر شاہ ظفر روڈ یہاں پہ ہے. آپ یہاں آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان سے کوئی اور رابطہ کرنا چاہیں موبائل کے تھرو، تو ان کا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنے کوئی بھی کویشچن ہے وہ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.